ان الذین انا تحقیق الذین جو لوگ کافروا کے کافر ہوئے سواء برابر ہے علیہم علی کا معنی اوپر ہم ان کے کا معنی کیا انذرا ڈرایا تا تو نے ہم ان کو ام یا لم نہ تنذر ڈرایا تو نے شروع میں تا ہے تو اس تا کا ترجمہ ہے تو نے انذرا کا معنی ہوتا ہے ڈرانا تنذر ڈرایا تو نے ہم ان کو لا نہیں یؤمنون ایمان لائیں گے ان الذین کافروا تحقیق جو لوگ کے کافر ہوئے سواء علیہم برابر ہے اوپر ان کے انذرتہم کیا ڈرایا تو نے ان کو ام لم تنذرہم یا نہ ڈرایا تو نے ان کو لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لائیں گے شروع میں یا ہے یؤمنون اس لیے ترجمہ وہ آئے گا اگر تؤمنون ہوتا تو ترجمہ آنا تھا کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے اور شروع میں اگر لفظ کے شروع میں یا ہو تو اس کا ترجمہ وہ ہوتا ہے اور اگر شروع میں تا ہو تو ترجمہ تم ہوتا ہے جیسے لا یؤمنون کی شروع میں یا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا نہیں وہ ایمان لائیں گے لا کا معنی ہے نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے ناظرین یہ بات یاد رکھنا کہ اگر لفظ کے شروع میں یا تا الف اور نون آئے تو وہ فعل مضارع کا صیغہ ہوتا ہے ناظرین پہلے اس آیت مبارکہ کی مختصر سی تشریح سن لیں پھر اس کے بعد چند اہم الفاظ کے معنی آپ کو سمجھا دوں گی تشریح یہ ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں کافر قرار پا چکے ہیں ان کو انذار یعنی ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انذار یعنی ڈرانا بالکل فضول ہے نہیں بلکہ منذر یعنی ڈرانے والے کو تو تبلیغ رسالت کا حق ادا کرنے کا ضرور ثواب ملتا رہے گا اس لیے علیہم فرما کے یعنی ان پر علیہم ان پر فرما کے ان کے حق میں انذار اور عدم انذار یعنی ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے ناظرین یہ مختصر سی تفسیر اب کمپلیٹ ہوئی اب ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیں ناظرین جو آیت کے شروع میں لفظ انا ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں انا انا کا انا لیتا لیکننا لعل ان حروف کو مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں نصب زبر کو کہتے ہیں اور رفع پیش کو کہتے ہیں مثال کے طور پر ان زیدن قائم ان حرف مشبہ بالفعل ہے زیدن اسم ہے اور قائم اس کی خبر ہے اس لیے اسم زیدن کے آخر پر زبریں ہیں اور قائم خبر کے آخر پر پیشے ہیں ناظرین آپ آسان الفاظ میں اس طرح سمجھ لیں کہ انا انا کا انا لیتا لیکننا لعل یہ 6 حروف مشبہ بالفعل ہیں ان کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس پر ہمیشہ فتح آئے گا یعنی زبر آئے گا اس لفظ کے آخر پر ناظرین کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیشیں آتی ہیں اور جب اذان میں آتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زبریں آتی ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اذان میں ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انا آ گیا ہے اور انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زبریں آئی ہیں اور پہلے کلمے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انا نہیں ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیشے ہیں ان الذین الذین جمع کا لفظ ہے اور اس کے اینڈ پر زبر ہے ان حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے کافروا صیغہ جمع مذکر غائب ہے اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صیغہ جمع کا ہے آئے
ناظرین اب آپ اس لفظ کو بھی سمجھ لیں. واحد کافرہ ہے اور تثنیہ کافرہ، اس کے اینڈ پر الف کا اضافہ کر دیا ہے تو یہ تثنیہ کا صیغہ بن گیا ہے کافرہ. جس لفظ کے آخر میں الف ہو وہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے. جمع کافرو ہے، اس کے آخر میں یعنی کافرو کے را پر پیش لگا دیا گیا ہے اور اس کے بعد واو کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور واو پر جزم لگا دیا اور آخر میں الف لگا دیا. اس وجہ سے یہ جمع کا صیغہ بن گیا کافرو. ناظرین جس لفظ کے آخر میں واو اور الف ہو اور واو پر جزم ہو تو وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے، جیسے کافرو. ناظرین اب آپ کو اتنا زیادہ سمجھانے کے باوجود بھی واحد تثنیہ اور جمع کی سمجھ نہیں آئی تو اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے. اور یہ تینوں صیغے کافرہ، کافرہ، کافرو فعل ماضی کے صیغے ہیں. ناظرین اس آیت مبارکہ میں اور اس سے پہلی آیت میں اور جو اس کے بعد بھی آیت مبارکہ میں ہم اور ہم لفظ آئے ہیں ان کو بھی سمجھ لیجئے. ناظرین ہم جمع مذکر کا صیغہ ہے اور یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. ہم کا ترجمہ ہمیشہ وہ، ان یا ان ہی آتا ہے اور کہیں اپنے بھی آ جاتا ہے، جیسے مر ربہم اپنے رب کی طرف سے. ناظرین ان آیات مبارکہ میں ہی دیکھ لیں ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں. یہاں پر ہم کا ترجمہ آ گیا ہے وہ، آگے ہے سواء علیہم برابر ہے اوپر ان کے. ہم کا معنی یہاں پہ آ گیا ہے ان کے. آگے ہے انذرتہم کیا ڈرایا تو نے ان کو. ہم کا معنی آ گیا یہاں پر ان کو. اس سے آگے ہے ام لم تنذرہم یا نہ ڈرایا تو نے ان کو. یہاں پر ترجمہ آ گیا ہم کا معنی ان کو. ناظرین اب ان لفظوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ پورے قرآن میں بار بار آنے ہیں. ناظرین ہم تو جمع کا صیغہ ہے لیکن اس کے واحد تثنیہ اور مذکر مؤنث کو بھی سمجھ لیں. ناظرین ہم ضمائر مرفوع منفصل میں سے ہے. ضمائر مرفوع منفصل یہ ہیں. ناظرین انا کا معنی ہر جگہ میں ہی آتا ہے اور جو یہ انا ہے اس کے ساتھ الف ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا. انا ہمیشہ بغیر الف کے ہی پڑھا جاتا ہے. انا کے شروع میں بھی الف ہے اور اینڈ پہ بھی الف ہے اور جو اینڈ پہ الف ہے وہ تثنیہ کا الف نہیں ہے. اس الف کو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. جیسے انگلش میں آئی کا معنی میں آتا ہے ایسے ہی عربی میں انا کا معنی میں آتا ہے. نحن کا معنی ہے ہم، جیسے انگلش میں وی کا معنی ہم ایسے ہی عربی میں نحن کا معنی ہم. انگلش میں آپ کے لیے اور تم کے لیے لفظ یو استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، اس کے لیے یو ہی استعمال ہوتا ہے. مذکر کے لیے بھی یو ہی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی یو ہی استعمال ہوتا ہے. لیکن عربی میں واحد مذکر کے لیے انتا تو ایک مرد اور واحد مؤنث کے لیے انتی تو ایک عورت. مرد کے لیے ہمیشہ تا پر زبر آتا ہے اور عورت کے لیے تا پہ زیر آتا ہے. تثنیہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے انتما آتا ہے. انتما تم دو مرد، انتما تم دو عورتیں. جمع مذکر کے لیے انتم تم سب مرد اور جمع مؤنث کے لیے انتنا تم سب عورتیں. جیسے انگلش میں ہی کا معنی ہوتا ہے وہ ایک مرد اور شی کا معنی ہوتا ہے وہ ایک عورت، ایسے ہی عربی میں ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو مرد، ہما وہ دو عورتیں، ہم وہ سب مرد، ہننا وہ سب عورتیں. ناظرین اب آیت مبارکہ کا آخری لفظ ہے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ناظرین یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع ہے. فعل مضارع غائب کی پوری گردان میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں سمجھا چکی ہوں. ناظرین مجھے بہت امید ہے کہ اگر آپ نے پوری ویڈیو دھیان اور توجہ سے سن لی ہے تو آپ کو ترجمے کی بہت زیادہ سمجھ آ گئی ہوگی. ناظرین اگر آپ کو قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھنے کا شوق ہے تو آپ میری تمام ویڈیوز اس چینل پر شروع سے لے کر دیکھیں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ ترجمہ سیکھ جائیں گے. اور اگر آپ آن لائن مجھے سنانا چاہتے ہیں ترجمہ تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کا ترجمہ سن بھی لوں گی. اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے مجھے واٹس ایپ پر ترجمہ سنا سکتے ہیں.